گئے بازو کاٹنے والے، اب بھی پریرا باقی ہے، آیت آیت زندہ ہے، نقطہ نقطہ باقی ہے، نسل ابو طالب کا جب تک ایک بھی بچہ باقی ہے۔ اور ہارنے والے اس پرچم کے پاس آتے نہیں، ہارنے والے اس پرچم کے پاس آتے نہیں، یہ وہ علم ہے جس پر حسینی فتح کا صحرا باقی ہے، یہ وہ علم ہے، یہ وہ علم ہے جس پہ حسینی فتح کا صحرا باقی ہے۔ اور بیعت کو جو ہاتھ بڑھے تھے ان کی نشانی کوئی نہیں، بیعت کو جو ہاتھ بڑھے تھے ان کی نشانی کوئی نہیں، پرچم میں عباس کے لیکن آج بھی پنجہ باقی ہے، پرچم میں عباس کے لیکن آج بھی پنجہ باقی ہے۔ اور کوئی یزیدی خاک شفا پر سجدہ کر سکتا نہیں۔ ہم نماز میں سجدے کا خاک شفا رکھتے ہیں نماز کے لیے، کوئی یزیدی خاک شفا پر سجدہ کر سکتا نہیں، کوئی یزیدی خاک شفا پر سجدہ کر سکتا نہیں، اس مٹی میں شاہ کے لہو کا قطرہ قطرہ باقی ہے۔ اور شاہ کے عزا خانے میں تم بھی مثل فطرس آ جاؤ، شاہ کے عزا خانے میں تم بھی مثل فطرس آ جاؤ، دل کی مرادیں لے جاؤ، بے شیر کا جھولا باقی ہے، دل کی مرادیں لے جاؤ، بے شیر کا جھولا باقی ہے۔ اور جس کا جی چاہے وہ بھر لے اپنی مرادوں کے کوزے، جس کا جی چاہے وہ بھر لے اپنی مرادوں کے کوزے، مٹ گئے تیر چلانے والے مشق سکینہ باقی ہے، مٹ گئے تیر چلانے والے مشق سکینہ باقی ہے۔ اور ایک یہودی ایک سعودی دونوں دین کے دشمن ہیں، ایک یہودی ایک سعودی دونوں دین کے دشمن ہیں، جب تک یہ دونوں باقی تب تک جھگڑا باقی ہے۔ اور لے کے کوئی عباس کا پرچم آنے والا ہے، لے کے کوئی عباس کا پرچم آنے والا ہے، یعنی جنگ کربلا کا آخری حملہ باقی ہے، یعنی جنگ کربلا کا آخری حملہ باقی ہے۔ لہراتا ہے سرخ پریرا تشنا دہن کے روزے پر، مولا امام حسین علیہ السلام کے روزے پر آج بھی سرخ پریرا لہراتا ہے، لہراتا ہے سرخ پریرا تشنا دہن کے روزے پر۔ سرخ پریرے کا مطلب ہے خون کا بدلہ باقی ہے، سرخ پریرے کا مطلب ہے خون کا بدلہ باقی ہے۔ برائے سود محمد وآل محمد پرخروج صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت، یا امام المنتظر الاجل الاجل، یا امام المنتظر۔ برائے حمد محمد وآل محمد پرخروج صلوات پڑھیں۔ اور رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو، رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو، اس ملاقات کی ہر ایک بات علی سے پوچھو۔ نبی پاک عرش پر تشریف لے گئے تو اس کا ذکر اشعار کی نظر میں آپ کو کر رہا ہوں۔ رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو، اس ملاقات کی ہر ایک بات علی سے پوچھو۔ جسم رکھتا نہیں اللہ یہ سب جانتے ہیں، جسم رکھتا نہیں اللہ یہ سب جانتے ہیں، کس کا پردے میں تھا ہاتھ علی سے پوچھو، کس کا پردے میں تھا ہاتھ علی سے پوچھو۔ اور ان کی نگرانی میں چلتا ہے زمانے کا نظام، ان کی نگرانی میں چلتا ہے زمانے کا نظام۔ گردش ارض و سماوات علی سے پوچھو، گردش ارض و سماوات علی سے پوچھو۔ اور جس پہ اڑتے ہیں سلیمان یہ ہوا کس کی ہے، جس پہ اڑتے ہیں سلیمان یہ ہوا کس کی ہے۔ کون ہے قبلہ حاجات علی سے پوچھو، کون ہے قبلہ حاجات
علی سے پوچھو، اور بخشتا کون ہے سورج کو سنہری کرنیں، بخشتا کون ہے سورج کو سنہری کرنیں، کس طرح ہوتی ہے برسات علی سے پوچھو، بخشتا کون ہے سورج کو سنہری کرنیں، کس طرح ہوتی ہے برسات علی سے پوچھو، اور کیسے ہوتی ہے رسولوں کی دعائیں مقبول، کیسے ہوتی ہیں رسولوں کی دعائیں مقبول، کیا ہے تہذیب مناجات علی سے پوچھو، ہو علی والے تو دولت کا دکھاوا نہ کرو، ہو علی والے تو دولت کا دکھاوا نہ کرو، کیسے کی جاتی ہے خیرات علی سے پوچھو، ہو علی والے تو دولت کا دکھاوا نہ کرو، ہو علی والے تو دولت کا دکھاوا نہ کرو، کیسے ہوتی ہے خیرات علی سے پوچھو، اور پتلا آدم کا بنا یہ بہت بات کی بات ہے، پتلا آدم کا بنا یہ بہت بات کی بات ہے، اس سے پہلے کے بھی حالات علی سے پوچھو، پتلا آدم کا بنا یہ بہت بات کی بات ہے، اس سے پہلے کے بھی حالات علی سے پوچھو۔ برائے خدای محمد و آل محمد صلوات۔ پھر بھی پرخلوص صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے خدای محمد و آل محمد پرخلوص صلوات۔ حسین ایسے بھی کچھ بے زبان رکھتے ہیں، حسین ایسے بھی کچھ بے زبان رکھتے ہیں جو آیتوں کے دہن میں زبان رکھتے ہیں، حسین ایسے بھی کچھ بے زبان رکھتے ہیں جو آیتوں کے دہن میں زبان رکھتے ہیں، یہ زندگی ہے سفر اور ہم مسافر ہیں، یہ زندگی ہے سفر اور ہم مسافر ہیں، مگر حسین کی خاطر مکان رکھتے ہیں، یہ زندگی ہے سفر اور ہم مسافر ہیں، مگر حسین کی خاطر مکان رکھتے ہیں، اور یہ بدعتوں کے پرندے علم کو چھو پائیں، یہ بدعتوں کے پرندے علم کو چھو پائیں، پروں میں کہاں اتنی اڑان رکھتے ہیں۔ میں پنڈال میں باہر جو کھڑے ہیں احباب عزادار، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اندر تشریف لے آئیں۔ علامہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، ابھی قبلہ علامہ رضوی صاحب ممبر پر رونق افروز ہوں گے، تمام احباب یہاں جلد از جلد تشریف لے آئیں۔ یہ بدعتوں کے پرندے علم کو چھو پائیں، یہ بدعتوں کے پرندے علم کو چھو پائیں، پروں میں کہاں اتنی یہ اڑان رکھتے ہیں، پروں میں کہاں یہ اتنی اڑان رکھتے ہیں، خدا سے رشتہ جاں ٹوٹ ہی نہیں سکتا، خدا سے رشتہ جاں ٹوٹ ہی نہیں سکتا، کیونکہ غم حسین ہم درمیان رکھتے ہیں، کیونکہ غم حسین کو ہم درمیان رکھتے ہیں، اور کوئی نہ ہو تو اکیلے کہو حسین حسین حسین، کوئی نہ ہو تو اکیلے کہو حسین حسین حسین، سنا ہے در و دیوار کان رکھتے ہیں، سنا ہے در و دیوار کان رکھتے ہیں، ہمارے خیمہ دل کی طرف نہ آئے کوئی، ہمارے خیمہ دل کی طرف نہ آئے کوئی، یہاں حسین ہم کو مہمان رکھتے ہیں، یہاں حسین ہم کو مہمان رکھتے ہیں۔ میں تمام احباب عزاداروں سے ملتمس ہوں کوئی اس فرش عزا پر تشریف فرما ہو جائیں، تمام احباب پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں۔ ابھی قبلہ صاحب ممبر پر رونق افروز ہوں گے اور ان کے بعد ذاکر صاحب وہ تشریف لائیں گے۔ تمام احباب جو باہر بیٹھے ہیں ان سے التماس ہے کہ جلد از جلد یہاں فرش عزا پر تشریف فرما ہو جائیں۔ برائے خدای محمد و آل محمد صلوات۔
नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बाबा से बुलंदतर सलावत। खामोशियों को इतना सरदार कर दिया, खामोशियों को इतना सरदार कर दिया, जो सो गए थे उनको बेदार कर दिया। सरवर के लाल, दीन के सरदार, आपने बीमार कहने वालों को बीमार कर दिया। असगर तुम्हारी दूर निगाही को हो सलाम, असगर, असगर तुम्हारी दूर निगाही को हो सलाम, हंसकर सितम के वार को बेकार कर दिया। असगर तुम्हारी दूर निगाही को हो सलाम, हंस के सितम के वार को बेकार कर दिया। अब मैं मुल्तमिस हूँ खतीब आले मोहम्मद जनाब अल्लामा अली ज़ुर रज़वी साहब से कि वो फ़ज़ाइल साहब से आपको मुस्तफ़ीर फरमाए। बराए खुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर खुलूस सलावत। ये असल में जी ये शोर वाला नीचे लाइव है। दुआ ज़हूर ताजील यूसुफ़ ज़हरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्ले साअ वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवन व तुमत्तियहु फ़ीहा तवीला। रब सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। खुदाया आले मोहम्मद की इज़्ज़त और अज़मत का वास्ता, जितने मोमिनीन मोमिनात इस सफ़े अज़ा पे रौनक फ़रोज़ हैं, खुदाया हर एक को कदम कदम के बदले अजर कसीर अता फ़रमा। सुबह से ले के अब तक ज़िक्र मज़लूम करबला हो रहा है। जो मोमिनीन शिरकत करके वापस चले गए हैं, खुदाया हर एक की हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमा। बानियान की पुरखुलूस मेहनत, भाई इमरान का, बाकी उनके बिरादरान का, जितने भी 10 सफ़र के हवाले से जिसका भी किसी तरह से भी कोई ताउन है, खुदाया इज़्ज़त ज़हरा का वास्ता हर एक को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा। चक 273, गगो मंडी, बूरे वाला 75, काफ़ी दूर दूर से मुझे चेहरे नज़र आ रहे हैं। खुदाया जो भी नेक तमन्ना ले के हुसैन की सफ़ पे आया है, खुदाया हर एक का आना अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमा। खुदाया जितने बेघर हैं, अज़ाए हुसैन के लिए घर नसीब फरमा। बेज़रों को ज़र नसीब फरमा, बे औलादों को औलाद नरीना नसीब फरमा। हर बंदा आमीन कहे वाजिब समझ के। खुदाया उतनी देर तक किसी मोमिन को मौत ना आए जब तक जगीर अली अकबर की ज़ियारत नसीब ना हो। मौत से पहले करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। मलकाए शाम का सलाम नसीब फरमा। लाखों करोड़ों दुआओं की दुआ है हुज्जत खुदा वली यासिर इमाम ज़माना बादशाह के ज़हूर में ताजील फरमा। हम गुनाहगारों को पर्दे वाले वारिस की ज़ियारत के काबिल फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए मिलकर बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़ो सारे। ये जो बंदे पीछे बैठे हुए हो, मैंने आपके लिए लाहौर से लेके कई शहरों को क्रॉस करके सफ़र किया है। तो थोड़ा एक एक कदम आगे आ जाओगे, ज़रा माहौल बन जाएगा। पंखे आगे भी लगे हुए हैं। मेहरबानी है, खुदा इसी तरह आपको करबला और नजफ़ की ज़ियारत नसीब फरमाए। जितने हो सैयद हो गैर सैयद हो, मेहरबानी है। सैयद समझो, मेहमान समझो, हुसैन का ज़ाकिर समझो। थोड़ा माहौल बनाओगे तो 2-4 चलो बातें हो जाएंगी आपसे, सफ़र की कीमत पूरी हो जाएगी। मिलकर ज़रा बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़ो सारे।
مہربانی شکریہ جی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والصلاة والسلام علی فتحیات والاکرام علی اسلم ما فی الوجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی وارواح العالمین آل تراب المقدم الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکرین فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وعظمتہم وغیبتہم وحرمتہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ خاندان تطہیر پہ بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے کافی عزادار بیٹھے ہوئے ہو صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے امام ابن امام نے فرمایا وارث رسول نے فرمایا ولی ابن ولی نے فرمایا علی ابن علی نے فرمایا زمانے کے محمد نے فرمایا حجت خدا نے فرمایا نمائندہ پروردگار نے فرمایا سچی ماں کے سچے بیٹے نے ارشاد فرمایا امام نے فرمایا مہربانی شکریہ بھی جہاں سے جو بندہ سلام کر رہا ہے زمانے کے امام کو میں اس کا تہ دل سے شکر گزار ہوں فرمان مجلس کا آغاز امام کے فرمان عالی شان سے شروع کرنا چاہتا ہوں امام نے فرمایا کہ جو آل محمد پہ خندہ پیشانی سے درود بھیجے ویسے تو اللہ نے اس کے کروڑوں فائدے رکھے ہیں لیکن عظیم اور کریم فائدہ یہ ہے کہ درود پڑھنے سے تمہاری نسلوں سے نجاست چلی جاتی ہے اور طہارت آ جاتی ہے نسلوں کی طہارت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھو سر سامعین گرامی قدر موالیان حیدر کرار صاحبان علم صاحبان معرفت پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں عزادار چہرے ہیں جوان ماتمی بزرگ عزادار شیعہ سنی کا بڑا خوبصورت اجتماع ہے تمام تعریفیں ہیں اس خداوند قدوس و برتر کے لیے کہ جس نے دریائے نیل کی خوفناک لہروں میں بھی دودھ پیتے ہوئے موسیٰ کی حفاظت فرمائی اور درود و سلام ہے اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبہ بندوں پر کہ جنہوں نے کائنات کے جس کنکر کو چھوا اسے در بنا دیا گناہگار کو چھوا تو ہور بنا دیا تھا بندہ ہور مزاج جو بیٹھا ہوا میرے ساتھ بولے جاگو گے تو پھر لطف آئے گا انشاءاللہ سامعین گرامی قدر مذہب شیعہ خیر البریہ ثنائے شریعہ کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کا مذہب نہیں ہے خدا کی قسم مذہب شیعہ صرف دو چیزوں کا نام ہے یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 کے فرمان کا نام ہے تیسری شے خدا کی قسم مذہب کے اندر کوئی نہیں ہے اسی حقانیت کے اوپر خدا کی قسم عزائے حسین کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی بزرگ تشریف فرما ہے اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے ہر بندے کے جیب میں خبریں گردش کر رہی ہیں اخبارات ٹی وی کے ماحول پہ بھی آپ حضرات واقف ہیں صرف عزائے حسین پہ ہمیں بڑا نقصان اٹھانا پڑا خدا کی قسم یہ جو شامیانے لگے ہوئے ہیں یہ کناتیں لگی ہوئی ہیں یہ کھلتے ہوئے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ مودت علی میں دھڑکتے ہوئے دل جو بیٹھے ہوئے ہو یہ بزرگوں نے بڑی محنت کیا خدا کی قسم اس عزاداری کو نافذ کرنے کے لیے ورنہ تکفیریت اور ملک دشمن عناصر 1400 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے حسین کے ذکر کو دبایا جا سکے
کسی نہ کسی طریقے سے حسین کے ذکر کو گھٹایا جا سکے۔ کبھی مفتیوں نے فتووں کے ذریعے سے روکا، کبھی نہتے ماتمیوں پہ گولیوں کی بوچھاڑ کی گئی، کبھی بزرگوں کے اوپر حملے کیے گئے، کبھی راکٹ لانچر پھینکے گئے، کبھی ہمارے خلاف درخواستیں دی گئیں، کبھی FIR درج کی گئی، کبھی ہمارے علماء کا قتل کیا گیا، کبھی ذاکرین کے اوپر پابندیاں لگائی گئیں۔ خدا کی قسم، لیکن پھر بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود مفتی فتووں سمیت جہنم میں چلے گئے، ممبروں سمیت جہنم میں چلے گئے، گولیوں کی بوچھاڑ کرنے والے جہنم میں چلے گئے، بکنے والی زبانیں بند ہو گئیں، بکنے والی زبانیں بھی بند ہو گئیں۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد تاریخ کا فیصلہ یہ ہے کہ اتنے یزید کے نام پہ جینے کے شوقین نہیں ہے جتنے حسین کے نام پہ مرنے کے شوقین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مل کے سارے بلند ہرال کے بولو حیدری محمد وال محمد پرخلوص صلوات۔ اللہ۔ 1400 سال کے بعد تاریخ کا فیصلہ یہ ہے کہ اتنے یزید کے نام پہ جینے کے شوقین نہیں ہیں جتنے حسین بادشاہ کے نام پہ مرنے کے شوقین ہیں۔ اور گگو منڈی والوں 73 چاک و گرد و نواح کا مجمع، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ یہ قوم اس لیے اتنی مطمئن ہے اتنا نقصان کروانے کے باوجود، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ لوگوں کے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ لوگوں کے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ کبھی جلوسوں پہ پابندی، کبھی کہا گیا کہ ذکر حسین کو انڈر 4 وال کیا جائے، 4 دیواری کے اندر کیا جائے اسے، کبھی 4 دیواری کی مجلسوں پہ بھی پابندی، کبھی ذوالجناح کو گلی میں نہ لے کے آؤ، کبھی یہ نہ کرو، کبھی وہ نہ کرو۔ ابھی 1 مہینہ ہی تو گزرا ہے، مسلمانوں نے عید الاضحیٰ بڑے جوش و خروش سے منائی ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ ذوالجناح کو اس گلی میں نہ لے کے آؤ، ان کے بچے گلی گلی دمبے پھرا رہے ہوتے ہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، جاگنا جسے بات سمجھ آ رہی ہے۔ سامعین گرامی قدر، فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے۔ یہ انتقام مشیت ہے۔ اس فکرے پہ سید سمجھو، مہمان سمجھو، حسین بادشاہ کا چھوٹا سا خطیب سمجھو، اس فکرے پہ منت تائید کرنا ایسے جیسے کرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد جس طرح تیرا دل کرے ویسے سن۔ فکرہ یہ عرص وزنی پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ انتقام مشیت ہے کہ اللہ حسین کے ذوالجناح کی شبیہ کے منکروں کے گھروں سے ابراہیم کے دمبے کی شبیہ برآمد کروا رہا ہے۔ یہ انتقام مشیت ہے کہ ذوالجناح کے منکروں کے گھروں سے اللہ ابراہیم کے دمبے کی شبیہ برآمد کروا رہا ہے۔ ذوالجناح کو جانور کہہ کے منہ ٹیڑھا کرنے والے عید پر جانوروں کا احترام فرما رہے ہوتے ہیں، اور پورا سال گگو منڈی والوں، ہماری جان کھانے والے یہ کہہ کر کہ یہ وہی گھوڑا تھوڑی ہے جس پر امام حسین بیٹھتے تھے، تو میں نے کہا اب تمہاری غیرت کہاں گئی؟ تمہارے پاس بھی وہی دمبا تھوڑی ہے جو جنت سے آیا تھا۔ بولے جسے بات سمجھ آ رہی ہے؟ تمہارے پاس بھی وہی دمبا تھوڑی ہے جو جنت سے آیا تھا۔ بھائی انصاف جو کرنا جانتا ہے، مولوی بھی تو بکرا منڈی سے لائے ہیں بابا جی، بکرا منڈی سے لے کے آئے ہیں، اور بڑا ٹٹول کے لے کے۔ اس فکرے پہ جسے سمجھ آئے وہ بندہ بولے، تشریف رکھیے مہربانی کریں۔ اس فکرے پہ جسے سمجھ آئے وہ بندہ تصدیق کرے۔ دنیا کے سارے لوگ بکرا منڈی سے لے کے آئے ہیں، اور بڑا ٹٹول کے لے کے آئے ہیں، بڑا دیکھ بھال کے لے کے آئے ہیں، بڑا چیک کر کے لے کے آئے ہیں کہ کان کٹا ہوا نہ ہو، پاؤں سے لنگڑا نہ ہو، دانت ٹوٹا ہوا نہ ہو، پاؤں سے لنگڑا نہ ہو، کہیں سے کوئی خرابی نہ ہو۔ میں نے مولویوں سے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ تم سارا سال گوشت کھاتے ہو، کبھی کسی مولوی نے کسائی سے جا کے تو یہ نہیں کہا کہ جناب یہ جو گوشت بکرے کا دے رہے ہو، یہ بکرا کانا تھا، لولا تھا، لنگڑا تھا، کان کٹا ہوا تھا کہ نہیں تھا، سینگ پورے
پورے تھے کہ نہیں تھے؟ یہ اس ایک جانور کے لیے دنیا اتنی تحقیقات کیوں کر رہی ہے؟ تو جواب آیا کہ جناب تمہیں پتہ نہیں، دراصل یہ اس کی جگہ آ رہا ہے کہ جو بے عیب تھا۔ تو میں نے کہا 1400 سال سے ہم بھی تو تمہیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ بے عیب کی جگہ پہ ہمیشہ بے عیب آیا کرتا ہے، یہی تو سمجھا رہے ہیں۔ ایسے نہیں جس کا علی امام ہے کمبر طبیعت بن کے، بہلول شریعت بن کے، مل کے دونوں بازو بلند کر کے نجف تک بولو حیدری۔ تم بھی تو بکرا منڈی سے لائے، تم کہتے ہو کہ دراصل بے عیب تلاش کر رہے ہیں، وہ لا رہے ہیں جس کے اندر عیب نہ ہو۔ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بے عیب کی جگہ پہ بے عیب کو بٹھا دو۔ قانون کیوں بدل رہی ہے دنیا بھائی جان؟ قانون کیوں تبدیل کیے جا رہے ہیں؟ بے عیب کی جگہ پہ ہمیشہ بے عیب آیا کرتا ہے۔ اور سامعین گرامی قدر جو کہتے ہیں کہ ذوالجناح کو اس گلی میں نہ لاؤ، اس گلی میں نہ لاؤ، ادھر سے نہ لاؤ، ابھی تھوڑی دیر بعد شبیہ برآمد ہوگی، ادھر نہ لاؤ۔ ان کے بچے بھی گلی گلی دمبے پھراتے ہیں۔ لفظ کہوں اگر سارا مجمع جاگ رہا ہے، کیونکہ بچہ بچہ ہوتا ہے، بے ایمان نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، گگو منڈی نہیں بولے گا تو کون سا شہر ہے پاکستان بابا جی؟ بچہ بچہ ہوتا ہے، بے ایمان نہیں ہوتا، اس کے اندر فراڈ نہیں ہوتا، اس لیے حقیقت کو جانتا ہے۔ اور شیعہ سنی احباب، واحد نبی ابراہیم جس کی اللہ نے یاد منوائی ہے، ہمارا ایمان آدم علیہ السلام پہ بھی ہے، ہم نوح علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ و موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، ہمارا ایمان باقی نبیوں پہ بھی ہے۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سال میں ایک دفعہ پتلا بناؤ تاکہ آدم نبی کی یاد تازہ ہو سکے، یا یہ نہیں فرمایا سال میں ایک دفعہ پہاڑ پہ چڑھ جایا کرو تاکہ موسیٰ نبی کی یاد تازہ ہو جائے، یا یہ نہیں بابا جی کہا کہ سال میں ایک دفعہ پرندے بنایا کرو تاکہ عیسیٰ نبی کی یاد ہو۔ نہیں، خدا کی قسم، اکلوتا نبی ابراہیم ہے جس کی یاد منوائی ہے۔ جو امیر ہے اسے وہاں بلا کے منوائی۔ تاریخ والا بندہ بولے، تاریخ والے جو پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو، جہاں ہوئی تھی وہاں بلا کے، جو صاحب استطاعت ہے، من استطاع، جو استطاعت رکھتا ہے ہاتھ جو اس پہ واجب ہے، اسے وہاں بلوا کے منوائی۔ جو وہاں نہیں جا سکتا اسے یہاں منوائی۔ جسے وہاں بلایا، جو ملنگوں کے اوپر مولوی بولتے ہیں نا، جسے وہاں بلایا، میری طرف دیکھنا، اپنے گھر اسے ملنگوں کی طرح کی 2 چادریں پہنوا دی۔ ہائے ہائے ہائے، ملنگوں کی طرح کی 2 چادریں گن کے، تیسری ثابت کر، 2 چادریں گن کے ملنگوں کی طرح۔ جو حاجی بیٹھا میرے جملے کی تصدیق کرے، گن کے 2 چادریں، اور ان کا رنگ بھی سفید ہونا چاہیے۔ اللہ غریق کے رحمت کرے مولانا محمد اسماعیل صاحب کو، بزرگ بندوں نے سنا ہوا ہے، ایک جگہ مناظرہ ہو رہا تھا، مخالف مولوی نے کہا اسماعیل علی مدد کرتا ہے؟ اسماعیل نے فرمایا بے شک کرتا ہے۔ اس نے کہا تم یا علی مدد کہتے ہو، علی مدد کرتا ہے؟ اسماعیل صاحب نے فرمایا بے شک کرتا ہے۔ اس نے مکھی پکڑی، مکھی، اب لائٹ آ گئی ہے، فریش ہو جانا آپ نے، مکھی پکڑی، مکھی، اس کا پر توڑ کے میز میں رکھ دیا۔ اس نے کہا اسماعیل اگر علی مدد کرتا ہے تو اسے کہا کہ مکھی کا پر جوڑ کے دکھائے۔ بولے وہ بندہ جسے مولا نے زبان عطا فرمائی ہے، جو صدقہ علی کے بیٹوں کا کھا کے سوتا ہے، وہ بندہ میری طرف دیکھے۔ بندہ ایک بھی گگو منڈی میں چپ کر گیا، مجھے لاہور جاتے تک دکھ رہے گا۔ مولوی نے مکھی کا پر توڑا، میز پہ رکھ کے کہتا ہے علی مدد کرتا ہے، مکھی کا پر جوڑے ہیں، مکھی کا پر جڑتا نہیں، شیعوں کی مدد کیسے کرے گا؟ اسماعیل منبر پہ علی کا شعر مسکرایا، ہائے ہائے ہائے، علی کا گرجتا ہوا شعر مسکرایا۔ ابھی اسماعیل بولنا ہی چاہتا تھا
کہ مجمع میں سے ایک ملنگ اٹھا، موسیٰ کا عصا اٹھا کے، موسیٰ کا ملنگوں کے ہاتھ میں مطیر ہوتی ہے، ڈنڈا اٹھا کے مجمع سے ملنگ اٹھا اور اس نے مولوی کے بازو پہ مارا، مولوی کا بازو توڑ دیا۔ مولوی چلا کے کہتا ہے یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ملنگ مسکرا کے کہتا ہے اللہ مدد کرتا ہے۔ اس نے کہا بے شک کرتا ہے۔ اس نے کہا تو اللہ سے اپنا بازو جڑوا، میں علی سے مکھی کا پر جڑوا دوں۔ اس نے کہا اگر مدد کرتا ہے اللہ۔ اس نے کہا جو اللہ تیری مدد نہیں کر رہا اس وقت، تو اللہ سے اپنا بازو جڑوا کے دکھا، میں علی سے مکھی کا پر جڑوا کے دکھا دوں۔ سامعین گرامی قدر، اکلوتا نبی ابراہیم، دیکھنا میری طرف، جس کی اللہ نے یاد منوائی ہے، اور کوئی نبی نہیں ہے جس کی اللہ نے یاد نہیں منوائی۔ جو امیر ہے اسے وہاں بلوا کے منائی جہاں ہوئی تھی، دو چادریں گن کے پہنوائی رب کبریا نے، اور ان کا رنگ سفید ہونا چاہیے۔ دنیا میں آؤ تو کپڑوں کا رنگ سفید، دنیا سے گئے تو کپڑوں کا رنگ سفید، اللہ کے گھر گئے تو کپڑوں کا رنگ سفید۔ آؤ بسم اللہ۔ اللہ کے گھر گئے تو کپڑوں کا رنگ سفید۔ جو حاجی بیٹھا فکرے کی تائید کرے، ذاکر صاحب آگئے ان کی موجودگی میں، عرش وزنی فکرہ سامعین گرامی قدر پڑھنا چاہتا ہوں۔ ٹیبل پہ ہاتھ ماروں، زوں کروں، یہ تیری شایان شان نہیں ہے۔ میں زور لگا کے داد لوں تو میرا کمال ہے، لفظ سن کے بولے تو یہ گدو منڈی کا کمال ہے، خدا کی قسم۔ جو حاجی بیٹھا سر اٹھائے، 4 پتھروں کے گرد حج گھومتا ہے، 4 پتھروں کے گرد حج گھومتا ہے، ان 4 میں سے 3 کو مارنا پڑتا ہے، 1 کو چومنا پڑتا ہے۔ جاگنا نیاز حسین جسے مولا نے زبان عطا فرمائی، 4 میں سے 3 پتھروں کو مارنا پڑتا ہے، 1 پتھر کو، سارے بولو نا، 1 پتھر کو۔ اب کتنا جاہل ہے وہ ملونڈا جو یہ کہے کوئی فرق نہیں ان 4 میں۔ ہائے ہائے ہائے، تاریخ والا بندہ بیٹھا ہوگا تو سار اٹھا لے۔ وہ کتنا جاہل ہے مولوی جو یہ کہے کوئی فرق نہیں ان 4 میں، کوئی فرق نہیں ان 4 میں۔ اسے بولو جاہلانہ باتیں نہ کر، زمین آسمان سے زیادہ فرق ہے۔ شیطان کی نشانی اور ہوتی ہے، رحمان کی نشانی اور ہوتی ہے۔ مل کے سارے بولو حیدری۔ شیطان کی نشانی اور ہے، رحمان کی نشانی اور ہوتی ہے۔ 4 پتھروں کے گرد حج، اکلوتا نبی ابراہیم جس کی اللہ نے یاد منوائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ واقعہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، تیرے بچوں کو بھی یاد ہے، میں صرف دہرا رہا ہوں۔ میری طرف دیکھنا، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، خیر ہے، کھڑے رہنے دے، لفظ کوئی ضائع نہ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ ایمان سے بتاؤ، اگر کوئی مولوی خواب دیکھے کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اور صبح اٹھ کے اس کی گردن پہ چھری رکھے، ایمان سے بتاؤ دمبا آئے گا؟ دمبا نہیں آئے گا، پولیس ضرور آ جائے گی۔ اور ایک اور فکرہ یہاں پہ ایڈ کرنا، بیٹے کو لٹا کے گردن پہ چھری رکھنے کا اختیار صرف حجت خدا کے پاس ہے، صرف حجت خدا کے پاس بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے کا اختیار ہے۔ اور 2 ہی تو حجتیں ہیں جنہوں نے بیٹا لٹایا ہے، قربان کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ ایک ابراہیم ہے، ایک حضور کا دادا عبد المطلب ہے، ہائے ہائے ہائے، جنہوں نے جناب عبداللہ کے حوالے سے قرہ ڈالا تھا اور 100 اونٹ قربان کیے تھے حضور کے والد کی جگہ پہ، جناب عبداللہ کی جگہ پہ۔ مولوی کہتا یہ غریب تھے، جو 100 اونٹ قربان کر رہا ہے وہ غریب ہے، جس کے مولوی کے پاس بکری بھی نہیں وہ امیر ہے۔ تاریخ ہے بھئی، 100 اونٹ قربان کی، اسے مولوی کہتا ہے کہ غریب تھے۔
سامعین گرامی قدر، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو بلایا، اسماعیل، جی بابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل نے گردن جھکا کے کہا، بابا آپ اس امر کو پورا کیجئے جو خدا نے حکم دیا ہے۔ باپ کہہ رہا تھا خواب ہے، بیٹا کہہ رہا تھا کہ امر ہے، بیٹا کہہ رہا تھا امر ہے۔ انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کسی راوی کی روایت یا مفتی کا فتویٰ نہیں، قرآن کی آیت ہے، انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جتنا مجمع جاگ رہا ہے وہ میری طرف دیکھے۔ ادھر ہجرت کی رات آ گئی، نبی نے علی کو بلا کے فرمایا، یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، خطرہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ذرا ربط دیکھنا، یا علی سو جاؤ، میرے بستر پہ سو جاؤ، یا علی خطرہ ہے، میرے بستر پہ سو جاؤ۔ شب ہجرت، نبی نے پہلے فرمایا خطرہ ہے، پھر فرمایا میرے بستر پہ سو جاؤ۔ میں اعلان کروں کہ حضرات کل بورے والا میں ایک عظیم الشان جلسہ ہے، وہاں خطرہ ہے، سارے بندے پہنچ کے ثواب درین حاصل کریں۔ بندہ ایک بھی نہیں جانا ہوتے۔ اب اندازہ کر ابو طالب کا بیٹا کتنا بہادر ہے۔ نبی نے پہلے فرمایا خطرہ ہے، پھر فرمایا میرے بستر پہ سو جاؤ۔ خطرے میں تو آئی ہوئی بھی اڑ جاتی ہے، خطرے میں تو آئی ہوئی نیند بھی اڑ جاتی ہے۔ یا علی خطرہ ہے، میرے بستر پہ سو جاؤ۔ اللہ غریق رحمت کرے علامہ اظہر حسن زیادی صاحب کو، آل اللہ مقام ہو، وہ فرماتے تھے پیغمبر نے فرمایا خطرہ ہے، سو جاؤ۔ علی نے مسکرا کے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تاریخ کا فکرہ ہے، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ نبی مسکرا کے فرماتے، ہاں یا علی، اگر آج تم میں بن کر سو جاؤں تو۔ ہوئے ہوئے ہوئے، جاگرہ جسے بات سمجھ آ رہی ہے، جسے سمجھ آ رہی ہے بازو بلند رل کے اونچا بولو حیدری۔ ہاں یا علی، اگر آج تم میں بن کر سو جاؤں، خطرہ ہے، سو جاؤ۔ ادھر اسماعیل بھی لیٹا تھا موت کے بستر پہ، ابھی میں نے بتایا ہے۔ ادھر حیدر کرار بھی لیٹا ہے، ادھر اسماعیل بھی لیٹا تھا، ادھر علی بھی لیٹے ہیں۔ اسماعیل کے سامنے موت آئی تو صبر کیا۔ علی نے جیسے ہی سنا نا کہ آج رات خطرہ ہے، علی نے فوراً تاریخ عبادت کا پہلا سجدہ شکر ادا کیا کہ مالک تیرا شکر ہے۔ اسماعیل کے سامنے موت آئی تو صابر بنا، علی کے سامنے موت آئی تو شاکر بنا۔ جسے سمجھ نہیں فکرہ تبدیل کر کے پڑھتا ہوں۔ ابو طالب کے بیٹے کے سامنے موت آئی تو شکر کیا، ابراہیم کے بیٹے کے سامنے موت آئی تو صبر کیا۔ زمین آسمان سے زیادہ فرق ہے۔ صبر ہوتا ہے مصیبت پر اور شکر ہوتا ہے نعمت پر۔ علی نعمت سمجھ کے سو گیا۔ اسماعیل کے سامنے موت آئی تو صابر بنا۔ قرآن کے مطابق انشاءاللہ من الصابرین، میں صبر کروں گا۔ علی کے سامنے ہجرت کی رات موت آئی تو شاکر بنا، شکر ادا کیا۔ صبر مصیبت پہ کیا جاتا اور شکر نعمتوں پہ ادا کیا جاتا۔ علی کے سامنے موت آئی تو شکر کر دیا۔ سامعین گرامی قدر، اچھا میں بڑا حیران ہوں کہ جب نبی نے پوچھا نا یا علی، نبی نے فرمایا نا یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، تو علی نے کیا کہا کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان، سارے بولو گے تو لطف آئے گا، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ حالانکہ گگو منڈی والو، علی کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، علی کی زندگی کی ویکیبلری اٹھا کے دیکھو، پوری زندگی علی کے لیے، علی کی زندگی میں نبی کے لیے
کب کیوں کیسے اگر مگر اب کب ہے ہی نہیں ہے. اگر مگر کب کبھی نہیں کہا. ہاتھ کھول کے بیٹھے گا تو لطف آئے گا نا. کبھی نہیں کہا. کیا کیوں کیسے اگر مگر کبھی نہیں کہا. پیغمبر نے فرمایا یا علی احد فتح کرو. جی بادشاہ بھی آیا. یا علی خیبر کا دروازہ اڑا دو. جی مولا بھی آیا. یا علی خندق اڑا دو. جی یا رسول اللہ بھی آیا. پوری زندگی علی جی جی کرتا رہا. ایک ہجرت کی رات آئی ہے جب میرے بادشاہ علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. میں نے عالم تخیل میں علی سے پوچھا کہ یا علی, علی تو ہوتا ہی وہ ہے جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہو. آپ نبی سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. عجب نہیں. علی فرمائے علی ذر رضوی تجھے خبر نہیں ہے میں نبی سے نہیں پوچھ رہا تھا بلکہ نبی سے پوچھ کے میں امت کو بتا رہا تھا کہ ہجرت کی رات نبی کی جان کو خطرہ تھا. جان سونے والے نے بچائی ہے, رونے والے نے نہیں بچائی ہے. صبا کے ساتھ دل بولا, صبا کے ساتھ دل بولا, کبھی بولی فلک بولا, نعرہ حیدری. فرمایا نبی سے نہیں پوچھ رہا تھا بلکہ پوچھ کے امت کو بتا رہا تھا کہ ہجرت کی رات رسول کی جان کو خطرہ تھا. جان اصل میں سونے والے نے بچائی, رونے والے نے نہیں بچائی. بس مختصر کروں, بھائی کے حوالے ممبر کروں. باپ بیٹے کو لے کے چلا لٹانے کے لیے. باپ نے ارادہ کیا کہ میں قربانی دے دوں. بیٹے نے ارادہ کیا کہ میں قربان ہو جاؤں. شیطان کو تکلیف شروع ہو گئی کیونکہ قربانی شیطانوں کو اچھی نہیں لگتی. شیطان پریشان ہو گیا. اس نے راستے میں 3 ناکے لگائے. کتنے ناکے؟ 3 ناکے لگائے. پہلے آیا اسماعیل کے پاس, ساتھ ساتھ چلنے لگا. ٹھنڈی آہیں بھر کے کہتا ہائے جوانی, جوانی بڑی قیمتی ہے, بڑی قیمتی ہے. تیرا باپ بڈھا ہو گیا ہے, نعوذ باللہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا. ہائے ہائے. اسماعیل نے جو جواب دیا نا, ایتھے داد آوے بورے والے دی پھر گل دا مول پیندا. جیسے اس نے کہا نا تیرا باپ بڈھا ہو گیا ہے, اس کا دماغ کام نہیں کرتا. اسماعیل نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شیطان بھاگا بھی اور بھاگتے بھاگتے پوچھنے لگا اے اللہ کے نبی اسماعیل آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا خاموش, جو بھی نبی کے دماغ پہ حملہ کرے شیطان ہوتا ہے. مل کے نجف تک حیدری. فرمایا جو بھی 5 بجے تک ٹائم ہے میرا. کتنا ٹائم ہو گیا؟ جو بھی نبی کے دماغ پہ حملہ کرے کیا ہے؟ شیطان. وہاں سے یہ دھتکارا گیا. آیا ابراہیم کے پاس, آگے کہنے لگا ابراہیم بیٹے بھی کوئی قربان کرنے کی چیز ہے, بیٹے بار بار نہیں ملتے, تو قربان کر رہا ہے. ابراہیم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے اور میں اسے پورا کر رہا ہوں. شیطان کہتا ہے خواب تو روز میں بھی دیکھتا ہوں, جو دیکھتا ہوں کرتا تھوڑی ہوں, جو دیکھتا ہوں کرتا تھوڑی. خواب تو ساری دنیا دیکھتی ہے, جو دیکھتی ہے وہ کرتی تھوڑی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شیطان بھاگا بھی اور بھاگ بھاگ کے پوچھنے لگا نبی اللہ آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا خبردار, جو بھی نبی کو اپنے برابر سمجھے شیطان ہوتا ہے. فرمایا تیرے میرے خواب برابر تھوڑی, تو لعنت اللہ ہے میں علیہ السلام, تیرے خواب اور ہے میرے خواب اور. اب اس نے آخری حربہ استعمال کیا ہے دروازے پہ بی بی ہاجرہ کے پاس آ کے, اور اس دفعہ بڑا مطمئن تھا
کہ میں اس دفعہ کامیاب ہو جاؤں گا، کیونکہ یہ پہلے نبی کی بیویوں کو گمراہ کر چکا تھا۔ دیکھیں اچھی بیویاں جہاں بھی ہوں اچھی ہوتی ہیں۔ آسیہ فرعون کے گھر میں رہی، مومنہ رہی۔ یہ ہوتی ہیں رحمان کی کنیزیں جو کافروں کے گھر میں بھی خراب نہیں ہوتی، اور کچھ ہوتی ہیں شیطان کی کنیزیں، وہ نبیوں کے گھر میں بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ ہوئے 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 ہوئے، بولو جسے بات سمجھ آ رہی۔ نوح نبی کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، تاریخ اٹھا کے دیکھ، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، شیطان ان کو گمراہ کر چکا تھا۔ اب آیا دروازہ ہاجرہ پہ، دکل باب کیا، دروازہ نوک کیا اس نے۔ بی بی نے اندر سے پوچھا who is at the door؟ کیڑا دروازے تے؟ من انت علی الباب، دروازے پہ کون ہے؟ میں کہتا ہوں شیطان بے غیرت ٹھہر جا، تو کن چکروں میں جا رہا ہے؟ پہلیوں کو گمراہ کرتا رہا ہے اور بات ہے، ہاجرہ تیرے چکر میں نہیں آنے والی، اس لیے کہ ہاجرہ صرف ابراہیم کی بیوی نہیں، اسماعیل جیسے معصوم نبی کی ماں بھی ہے۔ ہائے 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 ہائے، فرمایا صرف بیوی نہیں ہے نبی کی، اسماعیل جیسے معصوم کی ماں بھی ہے۔ یہ دروازے پہ آیا، دستک دی، بی بی نے پوچھا کون ہے؟ کیا بتائے؟ کہنے لگا بی بی ہمدرد بن کے آیا۔ بی بی نے فرمایا کام بتا، کہنے لگا اسماعیل کہاں ہے؟ بی بی نے فرمایا، بی بی ہاجرہ نے، اسماعیل کی ماں نے فرمایا باپ کے ساتھ دعوت پہ گئے، کہا تھا نا دعوت پہ جا۔ کہنے لگا دعوت پہ چھری ساتھ ہوتی ہے؟ کبھی دعوتوں پہ چھریاں بھی ہوئی ہیں، ذبح کر دے گا۔ ہائے ہائے، ایتھے بولیں تو پھر دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جیسے اس نے کہا نا ذبح کر دے گا، اندر سے مطمئن لہجے میں ہاجرہ فرماتی ہیں کر دے مالک ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سارے بولو، آپ بولے ہو سارے مل کے اچھا بولو حیدری۔ فرمایا کر دے مالک ہے، 100 اسماعیل ہو میں ابراہیم پہ قربان کر دوں، کر دے۔ کہنے لگا عجیب ماں ہے، اولاد پیاری نہیں ہے، عجیب ماں ہے، اولاد پیاری نہیں ہے، باہر نکل اور بیٹا بچا، باہر نکل اور بیٹا بچا، باہر نکل اور بیٹا بچا۔ ہاجرہ نے اندر سے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بھاگا بھی اور بھاگ بھاگ کے کہنے لگا بی بی آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا دفع ہو جا، جو بھی نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے شیطان ہوتا ہے۔ سارے بھائی مل کے عبادت کرو حیدری۔ فرمایا جو بھی باہر نکال، جو بھی نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکال شیطان۔ کتنے ناکے لگائے اس نے؟ سارے بولو جڑے نال سو، جڑے ستے سو بھی بولو، جاگ دے بندے بھی بولو۔ 3 ناکے لگائے، شاباش مہربانی۔ 3 ناکے اس نے لگائے جگہ جگہ، اور کامیاب کہیں پہ بھی نہیں ہو سکا، حالانکہ شیطان کا کچھ بھی نہیں جا رہا تھا۔ چھری ابراہیم کی تھی، خون اسماعیل کا تھا، تکلیف شیطان کو ہو رہی تھی۔ چھری ابراہیم کی تھی، خون اسماعیل کا تھا، تکلیف شیطان کو ہو رہی تھی۔ میں رات تک بھی فکرہ پڑھتا رہوں، میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ ماتمی بندہ اس فکرے پہ چپ کر گیا، مجھے لاہور جاتے تک دکھ رہے گا۔ چھری ابراہیم کی تھی، خون اسماعیل کا تھا، تکلیف شیطان کو ہو رہی تھی۔ بورے والے والوں، شیطان کی نشانی یاد رکھنا، چھری کسی کی ہوتی ہے، خون کسی کا نکلتا ہے، تکلیف شیطان کو ہوتی ہے۔ بولو 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 علی سردار کلندر ماں۔ شیطان کی نشانی یاد رکھنا، حیدری۔ چھری کسی کی ہے، خون کسی کا، تکلیف کسے؟ شیطان کو۔ تکلیف اسے ہو رہی تھی، بس وہ لیٹ گیا بیٹا، باپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، گردن پہ چھری رکھ دی۔
جاؤ اپنی پسند کے عالم سے میرے فکرے کی تصدیق کرنا، غلط ثابت ہو، آج ہو، کل ہو، پرسوں ہو، پھر میں نے گگو آنا ہے، پہلی دفعہ نہیں آیا، پہلے بھی بڑی دفعہ آیا ہوں، فون پہ کہہ دینا کہ مولانا غلط فکرہ پڑھ کے گئے۔ اللہ نے اس کی شبیہ کیوں بنوائی؟ بابا جی سوچنے والی گل تو ہے نا، جانور اور بھی بڑے، اللہ نے اس دمبے کی شبیہ کیوں بنوائی؟ ذمہ داری سے فکرہ، یہ پوری تقریر بھول جا، یہ فکرہ یاد رکھ، میری محنت پوری ہے۔ اللہ نے اس دمبے کی شبیہ اس لیے بنوائی کہ یہ چپ کر کے ذبح ہو گیا، یہ رویا نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، چپ کر کے یہ ذبح ہوا ہے، رویا نہیں۔ ہو سکتا کوئی بندہ کہے کہ بھئی تو ایڈے وسوق نہ کہہ رہا ہے، بھئی تو کول سی اس ٹائم؟ بندے بڑے بڑے ویچن دینا سوال کرنا، اور کہ بھئی تو کول سی اس ٹائم؟ تینوں کی میں پتہ ہے کہ وہ رویا نہیں؟ دلیل دینے لگا، بکرے کی دمبے کی عادت ہے، ذبح کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہو، سارا جہان کرتا ہے، قربانی کرتا ہے عید پہ۔ جب اس کی گردن پہ چھری چلتی ہے تو یہ بے کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آواز نکالتا ہے کہ نہیں؟ یہ چپ کر کے ذبح ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ ابراہیم نے چھری پھیری ہے اسماعیل سمجھ کر۔ اگر یہ نیچے سے رو پڑتا تو ابراہیم پٹی کھول دیتا، بھائی چھری چلی ہے نا، آنکھوں پہ دی پٹی، چھری چلی ہے، ابراہیم نے سمجھا اسماعیل ہے، رگیں کٹی اسماعیل ہے، گرم گرم خون ہاتھ پہ گرا اسماعیل ہے، رویا نہیں۔ میں نے دمبے سے پوچھا تو رویا کیوں نہیں؟ چپ کر کے ذبح کیوں ہو گیا؟ دمبے نے کہا تمہیں خبر نہیں، جب نبی کی جان بچانی ہو تو رو کر مقبریاں نہیں کیا کرتے۔ بولے او جدالی امام حیدری، جب نبی کی جان بچانی تو پھر رو کے بسم اللہ جی مولا امام زمانہ قبول کریں۔ اور بھی کسے دینا تو دے سکتا، کوئی نہیں ایڈا پکے ہو کے بیٹھے ہو، امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ چپ کر کے ذبح ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جہاں نبی کی جان کو خطرہ ہو تو پھر مخبری نہیں کرتے رو۔ بس فضائل کا حصہ مکمل۔ اسماعیل کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا۔ خدا نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کا امام بناتے۔ امامت کب ملی؟ جب بیٹا قربان کیا۔ اللہ آپ کی زندگی کرے جی، سایہ سلامت۔ اس سے پہلے تو امامت نہیں تھی، اس سے پہلے نبوت تھی، صحیفہ ابراہیم کے پاس تھا، صاحب شریعت نبی تھا، رسول تھے، نبی تھے، خلیل اللہ تھے، لیکن امامت نہیں تھی۔ امامت کب ملی؟ جب بیٹا قربان کیا۔ بیٹا قربان کیا تو کیا ملا؟ سارے بولو نا، بیٹا قربان کیا تو کیا ملا؟ امامت کب ملی؟ جب بیٹا قربان کیا۔ تو پتہ چل گیا کہ امامت بیٹے دینے سے ملتی ہے، بیٹیاں دینے سے نہیں ملتی۔ بیٹے اللہ کی راہ میں دیے جائیں، اللہ امامت کے عہدے پہ فائز کر دیتا۔ بس اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں کہ مینا کے اندر دمبا قربان ہوا اور ساری دنیا نے یاد رکھا۔ کربلا میں سارا کنبہ ذبح ہو گیا۔ رونا نہ آئے ہائے تو اونچی آواز سے کر لو۔ شام کا وقت ہے، شام والی بی بی تجھے دعا دے کے چلی جائے، تیری نسلیں سنور جائیں گی۔ مینا میں دمبا قربان ہوا، ساری کائنات نے یاد رکھا۔ کربلا نبی کا کنبہ قربان ہو گیا۔ ابراہیم نے ایک بیٹا دیا، وہ بھی بچ گیا۔ حسین وارث ابراہیم ہے۔ زیارت کی فکریں نہیں پڑھتے آپ؟ السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام۔ علامہ اقبال اللہ درجات بلند کرے، حکیم امت کے، انہوں نے فرمایا تھا کیا مقابل ہو بھلا
خلیل اللہ کا شبیر سے خواب افضل ہو نہیں سکتا کبھی تعبیر سے۔ ابراہیم خواب ہے، حسین اس کی تعبیر ہے۔ ابراہیم نے ایک بیٹا دیا وہ بھی بچ گیا، حسین نے سارے کے سارے قربان کر دیے۔ عزادارو 60 ہجری میں حسین کا گھر بھرا ہوا تھا اور حسین اب پوتوں والے ہو گئے تھے۔ امام محمد باقر دنیا میں تشریف لے آئے تھے۔ عزادارو وہ تو نہ ہوتا 10ویں محرم کا دن، حسین اکبر کے لاشے پہ گئے تو آنکھوں کا نور چلا گیا، غازی کے لاشے پہ پہنچے تو کمر کا زور چلا گیا، اور علی اصغر کے 3 پھلوں والا تیر لگا تو سارے بال سفید ہو گئے۔ آواز آئی مالک حسین آپ بھی حاضر۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک۔ ایک آنسو آ جائے میں ممبر حوالے کر دیتا ہوں، رونا نہ آئے، ہائے اونچی آواز سے کرنا۔ اللہ تیری ہائے کو شام کے وقت میں حسین کے علی اکبر کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ لکھے گا۔ مسافر ہوں، سید ہوں، تیرے سامنے ذاکر حسین کی حیثیت سے کھڑا ہوں، تیرے لیے دعائیں دے کے جا رہا ہوں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو ابراہیم نے جب چھری چلائی ہے آنکھوں پہ پٹی تھی، اسماعیل کے پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ عزادارو لیکن میں کائنات قربان کروں، جب حسین نے اکبر کے نیزے میں ہاتھ ڈالا ہے، نہ شبیر کی آنکھوں میں پٹی تھی، نہ اکبر کے پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ اکبر آواز دے کے کہتا تھا جیسے دل کرتا ہے نکال، نہ میں اسماعیل ہوں نہ تو ابراہیم۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، حسین کو بڑا پیارا تھا، فخر اسماعیل تھا اکبر، جس پہ اسماعیل بھی فخر کرتا تھا، بڑا پیارا تھا۔ عزادار کربلا سے جب نیزے سوار ہوئے ہیں نا، سر نیزوں پہ آئے ہیں اور کربلا سے چلے ہیں کوفہ کی طرف۔ عزادار اور راوی کہتا ہے پورا راستہ ہر سر کی نگاہ حسین کی طرف تھی، حسین کی نگاہ علی اکبر کی طرف تھی۔ عزاداروں بے غیرتوں سے برداشت نہ ہوا، یہ کہتے ابھی بھی باپ اور بیٹے کا پیار ختم نہیں ہوا۔ عزاداروں انہوں نے علی اکبر کے سر کو لیا، ایک صندوق کے اندر بند کر دیا، صندوق کو تالا لگا دیا۔ عزاداروں رات گزر گئی، اس فکرے پہ رونا نہ بھی آیا، ہائے اونچی آواز سے کر دی، ہاتھ کھول کے بیٹھ، مصائب علی اکبر میں پڑھ رہا ہوں، سینے پہ ہاتھ مار، ہر بندے پہ واجب ہے جو حسین کہ یوسف کا مصائب سن رہا ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، شیعہ ماں کا بیٹا سینے پہ ہاتھ مارے، جو اہل سنت بھائی آئے ہم انہیں دونوں ہاتھوں سے سلام کر رہے ہیں۔ عزاداروں سارے سر حسین کو دیکھ رہے تھے، علی اکبر کے سر کو حسین دیکھ رہے تھے۔ اکبر کا سر انہوں نے صندوق میں بند کر دیا۔ عزاداروں رات گزر گئی، اگلے دن صبح ہوئی، انہوں نے سروں کی گنتی کی، سارے سر موجود تھے، حسین کا سر موجود نیزے پہ نہیں تھا۔ عزادار شیمر کو بڑا غصہ آیا، بے غیرت تازیانہ لے کے آیا، سجاد کی پشت پہ تازیانے مار کے کہتا ہے بتا تیرے بابا کا سر کہاں ہے؟ سید رو کے کہتا ہے پہلے تو بتا علی اکبر کا سر کہاں ہے؟ عزاداروں انہوں نے تالا کھولا، صندوق کا ڈھکنا کھولا، حسین اپنے کٹے ہوئے ہونٹوں سے علی اکبر کی داڑھی چوم رہے تھے، رو کے کہتے تھے اکبر تجھے برچھی کھا گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامُ انقلب